اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم کے نام کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اما بعد، احمدیہ پاک یوٹیوب چینل کی ٹیم کی طرف سے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے احمدی احباب کو محبت بھرا سلام اور پرخلوص دعاؤں کا تحفہ قبول ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، اس چینل کے پروگرامز بنیادی طور پر احمدی احباب، بالخصوص نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو برائے مہربانی اسے اپنے احمدی احباب سے شیئر کریں، لائک کریں اور ازراہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کا پروگرام حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے ایک ہم عصر انصاف پسند دانشور کی آپ کے کردار و شخصیت و خدمات کے بارے میں گواہی پر مشتمل ہے۔ آپ کی وفات کے سانحہ پر ایک کثیر تعداد میں مسلمانوں، ہندوؤں اور عیسائیوں وغیرہ ہر قسم کے مکتبہ خیال کے لوگوں نے بذریعہ مختلف اخبارات آپ کی ذات اقدس و خدمات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ ایک الہی جماعت کے امام تھے۔ آپ بین الاقوامی شخصیت کے حامل ایک روحانی وجود تھے۔ آپ کی قومی و ملی خدمات کا ایک وسیع سلسلہ تھا۔ آپ کی وفات نے ہندوستان میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ خاکسار نے بیان کیا کہ آپ کی وفات کے سانحہ پر کہ یہ ایک انصاف پسند دانشوروں نے آپ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کے یہ ایک آرام سے اس پروگرام میں صرف مولانا ابوالکلام آزاد کی رائے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد متحدہ ہندوستان کے ایک مشہور صاحب قلم و محقق تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی رائے کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ اس رائے پر گہرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا نے اخبار وکیل امرتسر میں ایک وسیع و عریض ریویو لکھا جو تاریخ احمدیت کی جلد دوم کے صفحہ 560 تا 563 پر محفوظ کیا گیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، وہ شخص، بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے اور جس کی دو مٹھیاں بجلی کی دو بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا، جو شور قیامت ہو کے خفتگان خواب ہستی کو بیدار کرتا رہا۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی رحلت اس قابل نہیں کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جاوے اور مٹانے کے لیے اسے امتداد زمانہ کے حوالے کر کے صبر کر لیا جائے۔ ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو، ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کی اس رفت میں ان کے بعض آوی اور بعض موتے کے دات سے شدید اختلاف کے باوجود ہمیشہ کی مفارقت پر مسلمانوں کو، ہاں تعلیم یافتہ اور روشن خیال مسلمانوں کو محسوس کرا دیا ہے کہ ان کا ایک بڑا شخص ان سے جدا ہو گیا اور اس کے ساتھ مخالفین اسلام کے مقابلہ پر اسلام کی اس شاندار مدافعت کا جو اس کی ذات سے وابستہ تھی خاتمہ ہو گیا۔ ان کی یہ خصوصیت کہ وہ اسلام کے مخالفین کے برخلاف ایک فتح نصیب جنرل کا فرض پورا کرتے رہے، ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس احساس کا کھلم کھلا اعتراف کیا جاوے تاکہ وہ محترم بشان تحریک جس نے ہمارے دشمنوں کو عرصہ تک پست اور پامال بنائے رکھا، آئندہ بھی جاری رہے۔ سامعین و ناظرین کرام، مولانا ابوالکلام آزاد مزید لکھتے ہیں، مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور آریوں کے مقابلہ پر ان سے ظہور میں آیا، قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے، اور اس خصوصیت میں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس لٹریچر کی قدر و عظمت آج جب کہ وہ اپنا کام پورا کر چکا ہے ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ وقت ہرگز
لوہے قلب سے نسیم منسیہ نہیں ہو سکتا، جبکہ اسلام مخالفین کی یورشوں میں گر چکا تھا، اور مسلمان جو حافظ حقیقی کی طرف سے عالم اسباب و وسائط میں حفاظت کا واسطہ ہو کر اس کی حفاظت پر معمور تھے، اپنے قصوروں کی پاداش میں پڑے سسک رہے تھے اور اسلام کے لیے کچھ نہ کرتے تھے یا نہ کر سکتے تھے۔ ایک طرف حملوں کے امتداد کی یہ حالت تھی کہ ساری مسیحی دنیا اسلام کی شمع عرفان حقیقی کو سر راہ منزل مزاحمت سمجھ کے مٹا دینا چاہتی تھی، اور عقل و دولت کی زبردست طاقتیں اس حملہ آور کی پشت گھری کے لیے ٹوٹی پڑی تھیں، اور دوسری طرف ضعف مدافعت کا یہ عالم تھا کہ توپوں کے مقابلہ پر تیر بھی نہ تھے، اور حملہ اور مدافعت دونوں کا کبھی وجود ہی نہ تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے وہ مدافعت شروع ہوئی جس کا ایک حصہ مرزا صاحب کو حاصل ہوا۔ اس مدافعت نے نہ صرف عیسائیت کے اس ابتدائی اثر کے پرخچے اڑائے جو سلطنت کے سایہ میں ہونے کی وجہ سے حقیقت میں اس کی جان تھا، ہزاروں اور ہزاروں لاکھوں مسلمان اس کے اس زیادہ خطرناک اور مستحق کامیابی حملہ کی زد سے بچ گئے، بلکہ خود عیسائیت کا طلسم دھواں ہو کر اڑنے لگا۔ غرض مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نسلوں کو گراں بار احسان رکھے گی کہ انہوں نے کلمی جہاد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت ادا کیا، اور ایسا لٹریچر یادگار چھوڑا جو اس وقت تک کہ مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون رہے اور حمایات اسلام کا جذبہ ان کے شعار قومی کا عنوان نظر آئے قائم رہے گا۔ اس کے علاوہ آریہ سماج کی زہریلی کچلیاں توڑنے میں مرزا صاحب نے اسلام کی بہت خاص خدمت انجام دی ہے۔ اس کے علاوہ آریہ سماج کی زہریلی کچلیاں توڑنے میں مرزا صاحب نے اسلام کی بہت خاص خدمت انجام دی ہے۔ فطری ذہانت اور مشق و مہارت اور مسلسل بحث و مباحثہ کی عادت نے مرزا صاحب میں ایک شان خاص پیدا کر دی تھی۔ اپنے مذہب کے علاوہ مذہب غیر پر ان کی نظر نہایت وسیع تھی، اور اپنی ان معلومات کا نہایت سلیقہ سے استعمال کر سکتے تھے۔ تبلیغ و تلقین کا یہ ملکہ ان میں پیدا ہو گیا تھا کہ مخاطب کسی قابلیت یا کسی مشرب و ملت کا ہو، ان کے برجستہ جواب سے ایک دفعہ ضرور گہرے فکر میں پڑ جاتا تھا۔ ہندوستان آج مذاہب کا عجائب خانہ ہے، اور جس کثرت سے چھوٹے بڑے مذاہب یہاں موجود ہیں اور باہمی کشمکش سے اپنی موجودگی کا اعلان کرتے رہتے ہیں، اس کی نظیر غالباً دنیا میں کسی جگہ سے نہیں مل سکتی۔ مرزا صاحب کا دعویٰ تھا کہ میں ان سب کے لیے حکم و عدل ہوں، لیکن اس میں کلام نہیں کہ ان مختلف مذاہب کے مقابلہ پر اسلام کو نمایاں کر دینے کی ان میں بہت مخصوص قابلیت تھی، اور یہ نتیجہ تھا ان کی فطری استعداد کا، ذوق مطالعہ اور کثرت مشق کا۔ آئندہ امید نہیں کہ ہندوستان کی مذہبی دنیا میں شان کا شخص پیدا ہو جو اپنی اعلیٰ خواہشیں محض اس طرح مذاہب کے مطالعہ میں صرف کر دے۔ آئندہ امید نہیں کہ ہندوستان کی مذہبی دنیا میں شان کا شخص پیدا ہو جو اپنی اعلیٰ خواہشیں محض اس طرح مذاہب کے مطالعہ میں صرف کر دیں۔ کریکٹر کے لحاظ سے ہمیں مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا ایک چھوٹا سا دبا بھی نظر نہیں آتا۔ کریکٹر کے لحاظ سے ہمیں مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا ایک چھوٹا سا دبا بھی نظر نہیں آتا۔ وہ ایک پاک باز کا جینا جیا، اور اس نے ایک متقی کی زندگی بسر کی۔ شکریہ۔